حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دو قومی نظریے۔ میرے عزیز، پاکستان کو معرض وجود کے اندر آئے ہوئے آج 78 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پاکستان یہ نظریاتی طور پر اور اسلام کے نام پر معرض وجود کے اندر آیا۔ دو قومی نظریوں پر بننے والا یہ واحد ملک ہے۔ میرے عزیز، جتنے بھی ملک معرض وجود کے اندر آئے، ہر ملک کا جغرافیہ پہلے ہوتا تھا اور نظریہ بعد میں، لیکن پاکستان یہ واحد ملک ہے جس کا نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ بعد میں ہے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا تھا، جس میں نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے، چاہے کوئی وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا بھارتی ہو، جتنے بھی لوگ ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ سبھی آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں۔ جب یہ سب آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے تو پھر یہ سب مل کر انگریز کو ہندوستان سے نکالیں گے۔ جب انگریز کو ہندوستان سے نکال دیں گے تو اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں گے تو پھر ہندوؤں کی کثرت مسلمانوں پر زیادہ ہوگی، تو اس کثرت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے ماتحت ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اس تحریک کا بہت ہی علماء حصہ بنے اور بہت ہی بڑے بڑے لوگ حصہ بنے، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تحریک کو چھوڑا اور اپنی ایک علیحدہ تحریک بنائی جس کا مقصد دو قومی نظریہ تھا، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہو اور ہندوؤں کی ایک الگ قوم ہو۔ تو اس کے اندر بہت سارے مسلمان بھی شامل ہوئے، علماء بھی شامل ہوئے اور پیر بھی شامل ہوئے۔ حضرت شیخ محمد قمر الدین سیالوی اپنی شمولیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سیال شریف میں اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان عرفات کے اندر بہت سارے مسلمان جمع ہیں، بہت سارے علماء بھی ہیں، حفظاء بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور ان کے پیروں کے ساتھ ان کے مریدین بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک سٹیج کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سٹیج پر جلوہ گر ہوئے، اپنے چاروں صحابہ، اپنے چاروں دوستوں کے ساتھ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سٹیج پر تشریف لائے تو محبوب نے تھوڑی دیر مجمع کی طرف دیکھا اور پھر محبوب نے فرمایا کہ محمد علی جناح کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم سب مجمع کی طرف دیکھنے لگے، پھر محمد علی جناح خود ہی مجمع سے اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور وہ جو سبز لالی پرچم آج ہمارے ملک کی شان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو عطا کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں بیدار ہوا نیند سے تو میں نے اگلے ہی دن مسلم لیگ کے اندر شمولیت کا اعلان کر دیا۔ میرے عزیز، ہر انسان کو اپنے وطن سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے۔ یہ ملک جو دو قومی نظریوں پر بنا، ہمیں اس سے فطری طور پر محبت ہے۔ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی زبان سے محبت ہوتی ہے، اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے۔ چاہے انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، صاحب علم ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو جب سفر سے واپسی آتے
تو جب مدینہ منورہ کے آثار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیتے تو آپ اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر دیتے. ایک تو اس سے مدینہ منورہ کی تعظیم معلوم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے. ہمیں اس وطن سے محبت ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کے اندر آنکھ کھولی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پاکستان کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں. میرے عزیز، یہ پاکستان اللہ رب العالمین کی ہم پر عطا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اور بزرگوں کا فیض ہے. میرے عزیز، پاکستان کو مارد وجود کے اندر اس لیے لایا گیا کہ پاکستان کے اندر اسلام کو بلند کیا جائے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے ہر مسلمان کو سر عام اللہ رب العالمین کے دین پر اور اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کی ہمت دی جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.